السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج کے سوال بہت ہی اہم ہے، تو میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا گھروں میں جنات سانپ کے شکل میں پائے جاتے ہیں؟ اگر سانپ کے شکل میں جنات شیاطین وغیرہ گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو مار سکتے ہیں، یا کہ اگر نہیں مار سکتے یا اس کو بھگانا ہو تو اس کے لیے کیا ترکیب کرنا پڑے کہ وہ بھاگ جائے، دوبارہ نہ آئے؟ حضرت آپ بتلا دیں۔ حامد و مصلی اما بعد، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے مولانا کہ لوگ آتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کئی مرتبہ سانپ پایا گیا اور اس سانپ کے پائے جانے پر ہم لوگوں نے سانپ کو مار دیا، اور سانپ کے مارتے ہی گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی بیماریاں، اس طرح سے مصیبتوں سے ہم لوگ گھرتے چلے گئے جب سے سانپ مارا ہے۔ یہ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ گھر میں سانپ جو آتے ہیں وہ جنات بھی سانپ کی شکل لے کر کے آتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنات خصوصاً دو شکل کو زیادہ اختیار کرتے ہیں، اس میں سے ایک کتا کی شکل اور دوسرے سانپ کی شکل۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب گھروں میں سانپ پائے جاتے تھے تو صحابہ کرام نے سانپوں کو مارنا شروع کیا، تو جنات کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم لوگوں کی آبادی، ہم لوگوں کا گھر، ہم لوگوں کا بسیرا اسی جگہ تھا جہاں صحابہ کرام کا بھی گھر ہے، تو ہم لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ سے کہہ دیں کہ کم سے کم ہم لوگوں کو یہ اطلاع دے دیں کہ آپ چلے جائیں تو ہم چلے جائیں گے، یوں ہی فوراً نہ ماریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اگر آپ کے گھر میں سانپ آئے یا آپ سانپ کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اسے 3 مرتبہ آپ کہہ دیں کہ آپ جو بھی ہیں آپ میرے گھر سے چلے جائیں۔ 3 مرتبہ ان کو جانے کے لیے آپ اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں جس انداز سے آپ کہہ سکتے ہیں جانے کے لیے آپ کہہ دیں۔ اگر وہ چلا گیا سانپ تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اسے مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ ایک قسم کے سانپ ایسے ہیں جس کو دیکھتے ہی فوراً مار ڈالو۔ وہ کون سا سانپ ہے؟ وہ سانپ اتنا خطرناک سانپ ہوتا ہے مولانا کہ جو اپنی نگاہ سے اگر کسی آدمی کو دیکھ لے تو وہ آدمی کی نگاہ کمزور ہو جائے یا وہ آنکھ سے اندھا ہو جائے، صرف سانپ کو دیکھنے، سانپ اگر اس کو دیکھ لے تو۔ اور فرمایا کہ اس کے دیکھ لینے سے حاملہ عورت کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، ایسا سانپ ہے۔ وہ کون سا سانپ ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی نشانی بتایا کہ 2 دھاری والے سانپ اور 2 نقطے والے سانپ ہو تو ایسے سانپ کو فوری طور سے اسے مار دینا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں سانپ جو ہے، جنات جو ہے سانپ کے شکل میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ عالی شان مکان ہے، گھر میں ٹائلس ماربل لگا ہوا ہے، صاف ستھرا گھر ہے، ایسے گھر میں بھی سانپ پایا گیا، باتھ روم میں سانپ پایا گیا ہے، اور باتھ روم میں تو جنات زیادہ رہتا ہی ہے۔ پھر اسی طرح گھر کے دوسرے تیسرے منزل پر بھی آپ نے سنا ہوگا یا کہیں دیکھا بھی ہوگا کہ سانپ پایا جاتا ہے۔ تو سانپ گھر میں جنات جو ہے سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ اور بسا اوقات جادوگر بھی جو ہے، اگر کسی جادوگر کو آپ سے تکلیف ہے یا کسی کو جادو آپ پر کرانا ہے تو آپ کے گھر میں جادوگر بھی سانپ بھیج سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق کے موقع سے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک صحابی ایسے تھے جو اس کھدائی میں شامل تھے، اور روزانہ کھانا کھانے کے لیے جو گھر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتے تھے۔ ایک روز جب آئے تو دروازے پر اپنی اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ کھڑی ہوئی ہے، تو بہت برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، تو اپنی اہلیہ کو ڈانٹنے لگے کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں جا کر دیکھیں بہت بڑا سانپ ہے، اژدہا سانپ ہے۔ تو اس صحابی نے جو ہے وہ برچھا لیا، اور اس وقت نیزہ کہہ لیجئے، برچھا کہہ لیجئے، یا اس کو بھالا کی شکل میں وہ لیا اور اس سانپ کو مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول اس صحابی کے برچھے سے وہ سانپ بھی مر گیا، اور اس سانپ نے اس صحابی کو ڈس لیا، اور اس صحابی کا بھی کی شہادت جو ہے اسی سانپ کے کاٹنے سے ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے سانپ گھر میں پایا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر گھر میں سانپ ہے تو یہ جنات بھی ہو سکتا ہے جو سانپ کی شکل لے کے آیا، کیونکہ کتا اور سانپ جو ہے جنات کی مشق شدہ شکل ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے۔ تو 3 مرتبہ کہہ دینا چاہیے، اور 3 مرتبہ کے بعد نہ جائے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اگر 2 دھاری اور 2 نقطے والا سانپ ہو تو اس کو فوری طور سے قتل کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کا علاج بھی آپ نے کہا بتانے کے لیے، کہ کسی گھر میں سانپ بار بار آ رہا ہے، سانپ ہے، تو کیا عمل کریں جو سانپ بھاگ بھی جائے اور دوبارہ نہ آئے؟ تو عمل اس گھر میں یہ کرنا ہے کہ چاروں کونے پر 7 مرتبہ اذان دلوانے۔ ایک کونے پر 7 مرتبہ اذان دلانا، دوسرے کونے پر 7 مرتبہ، تیسرے کونے پر 7 مرتبہ، چوتھے کونے پر 7 مرتبہ اذان دلوانا۔ پھر اسی طرح سے ایک کونے پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، پھر دوسرے کونے پر سورہ بقرہ کی آخری کی دوسری 2 آیتیں، پھر تیسرے کونے پر سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، چوتھے پر یہ، پھر اسی طریقے سے چاروں کونے پہ چاروں کل بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہی چیز کو ایک بوتل میں دم کر لینا ہے اور اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ کوئی بڑا ٹب ہو یا بالٹی یا ڈرام وغیرہ ہو تو اس میں اس کو دم کر دے، اور تمام پانی سے بڑا گھر ہو تو اچھی طریقے سے اس کی دھلائی اور صفائی کر دے۔ انشاءاللہ العزیز سانپ کا آنا اور جنات کا آنا بند ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جنات، شیاطین، خبیث اور عاصب سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور موذی جانور سانپ وغیرہ سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ بس اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو سامعین سنا آپ نے، اگر آپ بھی جنات، شیاطین، عاصب، نظر بد یا جادو وغیرہ سے پریشان ہیں، اس میں مبتلا ہیں، تو آپ ہم سے ملیں۔ اسی طرح اگر آپ پیٹ کی پریشانی سے، سینے میں جلن، پیٹ میں جلن، مروڑ، اسی طرح جوڑوں میں درد ہو تو اس کے لیے بھی حضرت علاج کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جونڈس کے مریض ہیں تو حضرت اس کا بھی اسپیشلسٹ علاج کرتے ہیں، اور بہت ہی تجربے کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ایک ہی خوراک میں صحتیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔